وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم بالکل درست نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اسی کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نشانیاں کون کون سی تھی؟ تو نشانیوں سے غالباً معجزات اور وہ 9 آیتیں اور وہ 9 نشانیاں مراد ہے جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات میں ہوا ہے۔ یہ نشانیاں کیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک نے کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تاہم 9 وہ بڑے بڑے معجزات ہیں جن کا تذکرہ خاص طور سے سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ ان معجزات میں پہلے نمبر پر ید بیضا، پھر دوسرے نمبر پر ہے عصا، تیسرے نمبر پر ہے کہہ سالی، چوتھے نمبر پر ہے پھلوں میں کمی، 5ویں نمبر پر ہے طوفان، 6 نمبر پر ہے ٹڈی دل، 7ویں نمبر پر ہے جوئیں، اور 8ویں نمبر پر ہے مینڈک، اور 9ویں نمبر پر ہے خون۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا تھا اور اس کے ذریعے قوم کو بتلایا کہ یہ دیکھو تمہارے اوپر جو یہ صورتیں پیدا ہو رہی ہے یہ میرا معجزہ ہے، تم یہ معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہو یا یہ جو تمہارے اوپر معجزات دکھلائے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو نشانیاں بتلائی جا رہی ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ بعض مفسرین نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات اور نشانیوں کو گنایا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کا معجزہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھنے لگے یا اللہ۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی مذکور ہے، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ کہ اللہ فرعونیوں کے مال کو مسخ کر دیجئے یا ان کے مالوں کو بالکل ختم کر دیجئے، مٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں کے مالوں کو مسخ کر دیا اور آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے تابعین میں سے محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ان میں سے زبان کی لکنت اور طمس مال یعنی فرعونیوں کے مال کو ختم کرنے کا ذکر بھی کیا۔ پھر آپ نے ایک خادم سے ایک تھیلا لانے کو کہا، اس کے تھیلے میں کچھ انڈے اور اخروٹ تھے جو ٹکڑے ہو چکے تھے مگر پتھر بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ تھیلے میں سے کچھ لوبیا، چنے اور مسور بھی برآمد ہوئے۔ یہ سب چیزیں سنگریزوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ایک نمونہ ہے جو خاندانی طور پر ان کے پاس پہنچا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اموال کو اس طرح مسخ کر دیا یا مٹا دیا کہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کے قابل نہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعض اور بھی نشانیاں مذکور ہے، جیسے ارتفاع طور، سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور کہا کہ توبہ کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہیں پیس ڈالے گا۔ اسی طرح بادلوں کے سائے کی نشانیاں بھی قرآن کریم میں ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ میدان تیہ کی 40 سالہ نظر بندی کے دوران جب بنی اسرائیل کے خیمے پھٹ گئے تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور انہیں من و سلوہ جیسی بلا مشقت اور تر و تازہ غذا پہنچائی۔ تفصیل روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور انہیں من و سلوہ جیسی بلا مشقت اور تر و تازہ غذا جو پہنچائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی لکھی کہ روشنی کا بھی انتظام فرما دیا۔ رات کو روشنی کا ایک مینار چمکتا تھا جس کی روشنی بنی اسرائیل کے تمام خیموں تک پہنچتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا
کہ اس پتھر پر لاٹھی کو مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ تو یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت ساری نشانیاں ظاہر فرمائی، جن میں 9 بڑی بڑی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا۔ نیز اس آیت کریمہ میں جو بات بتلائی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو نشانیوں میں تو یہ بات تو ظاہر ہے، لیکن ساتھ میں سلطان مبین کا تذکرہ فرمایا۔ تو سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مراد ہوں، بہت ممکن ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کے وجود و توحید وغیرہ کے متعلق پیش کیے ہوں، جن کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ اور ممکن ہے کہ سلطان مبین سے اس کے لغوی معنی یعنی کھلا ہوا غلبہ مراد لیا گیا ہو، کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں اور کھلم کھلا غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوتی رہی۔ نیز آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اندر جو فرمایا گیا کہ فرعون کی بات صحیح نہیں تھی، اس کے باوجود فرعون کے لوگ فرعون کی بات مانا کرتے تھے، یعنی کھلے کھلے نشانات دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر خدا کی بات نہ مانی، اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ اس کی کوئی بات بھی ٹھکانے کی نہیں تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا۔ وہ خود گمراہ تھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔